دوستو، قوانین زندگی کو سمجھنے کے بعد باری آتی ہے کامیابی کے قوانین کی، لاز آف سکسیس۔ ان میں سب سے پہلے ذکر ہے قانون کنٹرول یا لا آف کنٹرول۔ جتنا آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ ہی اپنی زندگی کے حقیقی مالک ہیں، آپ اپنے آپ پر کنٹرول محسوس کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ نہ صرف اپنی زندگی کو قابو میں رکھتے ہیں بلکہ اپنی سوچ کو بھی اپنا تابع بنا لیتے ہیں۔ اونچے خیالات ہی دراصل عظیم کامیابیوں کا پیش خیمہ ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی سوچ کو اپنے تابع بنائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ حالات خود بخود آپ کی سوچ کے مطابق ڈھلتے جا رہے ہیں۔ اگلا قانون ذمہ داری، لا آف رسپانسبلٹی۔ آپ جو کچھ ہیں اور جو کچھ بننا چاہتے ہیں اس کے ذمہ دار خود ہیں۔ یہ قانون کہتا ہے کہ اپنی سوچ پر بھی قابو رکھیں کیونکہ یہ آپ کے مستقبل کے راستے متعین کرے گی۔ آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ غلطی کی صورت میں کوئی بھی آپ کو بچانے نہیں آئے گا۔ اگلا قانون سمت یا لا آف ڈائریکشن۔ کامیاب لوگوں کا ایک مقصد حیات اور واضح سمت ہوتی ہے اور وہ زندگی کے تمام شعبہ جات میں ایک مقصد لے کر چلتے ہیں۔ آپ بھی ایسا کریں۔ اگلا قانون ادائیگی۔ آپ اپنی زندگی میں جو منفی یا مثبت کردار ادا کرتے ہیں آپ کو اسی کا پھل ملتا ہے، لہٰذا زندگی سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے زندگی کو کچھ دینے کے ذرائع تلاش کریں۔ جتنی مقدار اور کوالٹی سے آپ کوئی کام کرتے ہیں اسی مقدار اور کوالٹی سے آپ کو اس کا صلہ ملتا ہے۔ اگلا قانون خدمت۔ آپ کی خدمت کا صلہ آپ کی خدمت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو اس کی خدمت کا صلہ ملتا ہے، لہٰذا زیادہ کمانے کے لیے آپ اپنی خدمت کے معیار کو بہتر بنائیں۔ انسانی معاشرے میں وہی لوگ بہترین نتائج حاصل کرتے ہیں جو بامعنی انداز میں زیادہ تعداد میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اگلا قانون کوشش، لا آف سٹرگل۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی محنت کے مطابق نتائج ملتے ہیں۔ یہ قانون قدرت ہے کہ زیادہ کوشش اور محنت کرنے والے افراد ہی زیادہ خوش قسمت ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک اوسط درجے کے فرد سے زیادہ حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایک اوسط درجے کے آدمی سے زیادہ محنت کریں۔ اور ہمارے یہاں قرآن کا بھی یہی کنسیپٹ ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ اگلا قانون تیاری۔ سحر انگیز کامیابی سخت محنت کے بعد ملتی ہے، سخت تیاری کے بعد ملتی ہے۔ کامیاب لوگ زبردست تیاری کرتے ہیں اور وہ اپنے منصوبے کی باریک سے باریک جزیات پر بھی توجہ دیتے ہیں، اور ان کا یہ عمل ان کو اوسط درجے کے افراد سے ممتاز بناتا ہے۔ وہ بغیر سوچے سمجھے کسی منصوبے پر عمل نہیں کرتے، پہلے تیاری کرتے ہیں۔ اگلا قانون قوت فیصلہ۔ زندگی کا ایک بڑا قدم ہمیشہ کسی اہم فیصلے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بہترین نتائج کے حامل افراد اپنی زندگی میں فیصلہ کن ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور وہ اس پر سختی سے کاربند رہتے ہیں۔ قوت فیصلہ ایک عظیم دولت ہے کیونکہ جب یہ آپ کے ہاتھ میں ہو تو زندگی بذات خود اس چیز کی لچک رکھتی ہے کہ یہ آپ کو اس سمت لے جائے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ اگلا قانون تخلیق۔ دنیا کی ہر بڑی پیش قدمی صرف ایک انسان کی سوچ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بہترین خیالات کامیابی کی کنجی ہیں، لہٰذا اپنے اندر تعمیری خیالات کو پروان چڑھاتے رہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ مختلف سوچتے ہیں تو آپ کی یہ سوچ آپ کو ایک نئی اور بہتر منزل کی طرف لے جائے گی۔ اگلا قانون لچک۔ کامیابی آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ کو اپنی منزل کا علم ہو اور منزل تک پہنچانے کے جو بھی ذرائع آپ اختیار کر رہے ہیں ان میں لچک ہو۔ جی ہاں، زندگی میں چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ بہترین نتائج کے لوگ اس کا علم رکھتے ہیں اور اس کے مطابق تبدیلی لاتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ آپشنز موجود ہوں اور آپ کم سے کم مفروضوں پر غور کریں تو اپنی منزل کے تعین میں آپ کو آسانی رہتی ہے۔ بے شک بہترین نتائج کے حامل لوگ اپنے مفروضوں اور حقیقت کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوستو، اگلا قانون استقلال۔ آپ کی مستقل مزاجی اور آپ کا خود پر یقین کامیابی کا باعث بنتے ہیں۔ استقلال آپ کا ذاتی نظم و ضبط ہے۔ اگر آپ اپنے مقابلے کے لوگوں سے زیادہ پرعزم اور استقلال رکھتے ہیں
اور کبھی حالات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتے تو اپنے مقابلے کے لوگوں سے بہتر نتائج حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ یہ احساس ہوتا جائے گا کہ آپ کی کوششوں کو کوئی بھی مصیبت سیبوتاج نہیں کر سکتی، اور وقت کے ساتھ آپ کے اندر یہ یقین بھی سرایت کر جائے گا کہ کامیابی کسی حادثے کا نتیجہ نہیں بلکہ جہد مسلسل کا ثمر ہوتی ہے۔ دوستو، برائن ٹریسی اس کے بعد کاروبار کے قوانین بتاتے ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ کاروبار کے قوانین میں سر فہرست ہے قانون مقصد۔ کسی بھی کاروبار کا حقیقی مقصد صرف اپنے صارفین بنانا اور ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنا ہے۔ کاروبار کی کامیابی کی سب سے بڑی کسوٹی منافع ہے۔ اگر منافع نہیں تو وہ کاروبار اپنے وجود کا جواز بھی کھو دیتا ہے اور اس کا کوئی مستقبل نہیں رہتا۔ اگلا قانون، قانون تنظیم۔ کاروبار میں تنظیم سے مراد افراد کا وہ مجموعہ ہے جو نئے کسٹمر بناتا ہے اور پرانوں کو بحال رکھتا ہے اور انہیں ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بزنس تنظیم بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کاروبار ایک یا دو افراد کے ہاتھ سے نکل کر زیادہ پھیل جائے اور اس کے بانی اب ایک دو اہم کاموں کو چھوڑ کر باقی کے کام تنظیم کے سپرد کر سکیں تاکہ وہ زیادہ تعداد میں کسٹمرز کی خدمت کر سکیں۔ دوستو، اس کے بعد آتا ہے قانون تسکین، کسٹمر کو مطمئن رکھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی بہترین کاروباری تنظیموں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ ہر ممکن طریقے سے اپنے صارفین کو مطمئن اور خوش و خرم رکھ سکیں، اور اس کے لیے وہ اپنی بہترین افرادی قوت کو استعمال کر کے صارفین کی خدمت میں پیش رہتے ہیں۔ اگلا قانون، قانون معیار۔ کسٹمرز ہمیشہ سے اعلیٰ کوالٹی کی اشیاء سستے داموں خریدنا چاہتے ہیں۔ جو کمپنیز کسٹمرز کی ضروریات کے مطابق کوالٹی پروڈکٹ مہیا کرتی ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ منافع بخش اور دیر پا کاروبار بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اگلا قانون، قانون جدت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مستقبل میں بھی کاروبار کی دوڑ میں شامل رہیں تو آپ کو چاہیے آپ نت نئے خیالات اور جدت کو اپنا شعار بنائیں۔ اگر جدت کی اس دوڑ میں آپ کھڑے پانی کی طرح رکے رہے تو آپ عروج کی بجائے زوال کا شکار ہو جائیں گے۔ جدت کا مطلب کسی چیز کو سستی، بہتر، تیز اور زیادہ استعداد کار کی حامل بنانا ہے۔ اگر آپ کاروبار میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ جدت کو اپنا شعار بنائیں، نہ کہ ایک دفعہ اس سے کام لیا اور پھر ترک کر دیا۔ اگلا قانون، قانون مارکیٹ۔ ایک آزاد مارکیٹ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں گاہک اور دکاندار آپس میں لین دین کرتے ہیں۔ اگر مارکیٹ گورنمنٹ کی پابندیوں سے آزاد ہوگی تو کاروبار زیادہ پھلے پھولے گا، لہذا کوشش کریں کہ برائن ٹریسی کے مطابق آپ آزاد مارکیٹ کی حفاظت کر سکیں۔ دوستو، اگرچہ یہ بات ڈیبیٹیبل ہے ملکی مفادات کے حوالے سے، لیکن برائن ٹریسی کا کہنا یہ ہے۔ اور اگلا قانون ہے قانون تخصیص۔ اسپیشل پروڈکٹس وہ ہوتی ہیں جو کسٹمرز کی ضروریات کے عین مطابق ہوں۔ وہ پروڈکٹس یا کمپنیاں جو ہر چیز بنانے اور ہر ضرورت کو پورا کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں، ان کا اختتام بند گلی میں ہوتا ہے۔ لہٰذا چند ایک چیزوں میں مہارت یا تخصیص کامیابی کی ضامن ہے۔ جب آپ اپنی توجہ کا مرکز چند اہم خصوصیات کو بنا لیتے ہیں تو ان میں آپ کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے اور آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگلا قانون، قانون امتیاز۔ صرف وہی پروڈکٹس نمایاں ہوتی ہیں جو دوسری پروڈکٹس سے زیادہ نمایاں فرق کی حامل ہوں۔ جب تک آپ کی پروڈکٹس آپ کے مقابلے کی پروڈکٹس سے ممتاز نہ ہوں، کوئی بھی آپ کی پروڈکٹس خریدنا پسند نہیں کرے گا۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اشیاء کی خصوصیات کو ان الفاظ میں بیان کریں جو مارکیٹ میں موجود دوسری پروڈکٹ سے آپ کی پروڈکٹ کو ممتاز بناتے ہوں، نمایاں کرتے ہوں۔ اور اس کے بعد اگلا قانون، قانون درجہ بندی۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ کمپنیاں مارکیٹ کے کسی ایک حصے پر توجہ دیں، نہ کہ تمام مارکیٹ پر۔ دنیا کی تمام کامیاب کمپنیاں صرف اس حصے پر توجہ دیتی ہیں جس کے لیے انہوں نے اپنی مخصوص پروڈکٹس بنائی ہوں، نہ کہ تمام مارکیٹ پر۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ساری مارکیٹ پر تنہا قبضہ نہیں جما سکتا، بلکہ اسے خاص علاقہ یا ایک خاص صارف کو ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو بھی ایسا کرنا ہوگا۔ اگلا قانون، لا آف فوکس یا قانون توجہ۔ مارکیٹ میں کامیابی صرف اس حصے پر بھرپور توجہ دینے سے ملتی ہے جس حصے کے لیے آپ نے اپنی پروڈکٹس تیار کی ہوں۔ دنیا کی کامیاب کمپنیاں اس مارکیٹ سے زیادہ منافع کماتی ہیں جس کے لیے انہوں نے اپنی پروڈکٹس بنائی ہوں،
وہ ایک خاص سوچ اور ضرورت کے صارفین کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ایسی اشیاء بناتی ہیں جن کا مارکیٹ میں کوئی توڑ یا جوڑ نہیں ہوتا۔ وہ اپنی پروڈکٹس میں بہتر معیار اور جدت لا کر اپنے مقابلے کی کمپنیوں کو شکست سے دوچار کر دیتی ہیں اور خود آگے نکل جاتی ہیں۔ دوستو، اگلا قانون بہترین۔ دنیا میں بہترین پروڈکٹس بہترین منافع دیتی ہیں۔ ایک پروڈکٹ کی پرکھ کہ وہ کتنی اچھی ہے مارکیٹ میں ہی ہو سکتی ہے۔ ایک کمپنی جس نے بہترین کے معیار کو چھو لیا ہو وہ اپنی ساکھ کو کیش کرواتی ہے۔ ایسی کمپنی کو گاہک اس امید پر کہ یہ اشیاء کے معیار میں مزید بہتری لائے گی منہ مانگے دام ادا کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ عہد کہ معیار کو بہتر سے بہترین بنانا ہے کسی بھی بزنس کا اصل گر ہے۔